إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبيين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم وقال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين باوقار علماء کرام، واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ مائیں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غزوہ تبوک کے تعلق سے تذکرہ ہو رہا تھا۔ جو صلیبیوں کے ساتھ پیش آیا اور اس غزوے میں اللہ رب العزت نے ایمان والے اور جو ریاکار ہیں ان سب کا اللہ نے امتحان لیا۔ گرمی کی شدت ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں، عرب کے لوگوں پر یہ موقع سال میں ایک مرتبہ آتا ہے کہ جس میں وہ پورے سال کی تیاری معاشی اعتبار سے کر لیتے ہیں، پورے سال اسی سے گھر چلاتے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ رومی بادشاہ نے 40,000 کا لشکر عرب پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ صحابہ کرام کو حکم دے دیا گیا، ایمانوں کی مضبوطی والے تمام کے تمام تیار ہو گئے، نہ موسم دیکھا، نہ گرمی دیکھی، نہ فصلوں کا پکنا دیکھا، نہ پورے سال کی معاشی کوئی دقت نظر آئی۔ بس یہ خبر ہو گئی کہ یہ حکم اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے۔
فوراً جانثار صحابہ میرے اور آپ کے آقا کے ساتھ جان اور مال دونوں سے تیار ہو گئے۔ مال کی ضرورت پڑی تو صحابہ نے ایسے پیش کیا کہ فرشتوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ 30,000 کا صحابہ کا لشکر تیار ہوا، جس میں صرف 10,000 گھوڑے ہیں، کچھ اونٹ ہیں۔ راوی تو یہاں تک نقل کرتا ہے کہ ایک اونٹ پر یا ایک سواری پر 18 صحابہ کو لگا دیا کہ ایک دوسرے کی باری آنے پر سواری پر سوار ہو کر کے چلیں۔ شدت کی گرمی ہے، سواری کا کوئی انتظام نہیں، اور جو کسان لوگ ہیں وہ جانتے ہیں جب فصلیں پک کر کے تیار ہو جاتی ہیں اس وقت میں گھر کا خرچہ یا گھر میں کوئی بندوبست نہیں ہوتا، بلکہ ادھار بھی لے لیا جاتا ہے کہ بھئی جب فصل یا کھیتی ہماری میل وغیرہ میں چلی جائے گی تو ہم تمہارا قرضہ ادا کر دیں گے، جانے والی ہے۔ تو اس طرح کے حالات صحابہ اکرام کے سامنے، لیکن تمام صحابہ جو اللہ پر اور اس کے محبوب پر یقین رکھتے ہیں وہ جان سے بھی اور مال سے بھی تیار ہو گئے۔ یہاں تک کہ اگر کسی صحابی کے پاس جانور کا سواری کا انتظام نہیں، آقا کی خدمت میں جا کر کے سوال کرتے ہیں یا نبی اللہ ہمارے لیے بھی انتظام کر دیجئے، اگر نہیں ہوتا تو روتے ہوئے آ کر کے گھروں میں اللہ کے سامنے آتے ہیں، روتے ہیں، اللہ ہمیں اس بڑی عبادت سے نہ روکیے گا، ہمارے لیے کوئی غیب سے انتظام کیجئے گا۔ یہاں تک کہ جان سے اور مال سے صحابہ تیار ہیں۔ یہ 30,000 کا لشکر میرے اور آپ کے آقا کے ساتھ تیار ہو گیا، لیکن کچھ منافقین ہیں جو اس وقت میں بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ نہ جائیں، اور قرآن ان کو کہتا ہے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، یعنی وہ لوگوں سے کہتے ہیں اتنی شدت کی گرمی میں کہاں جا رہے ہو، لہذا وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک مسجد بھی تیار کی، اس مسجد کے تیار کرنے کا مقصد کچھ اور نہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بلائیں اور بلا کر کے سمجھائیں کہ وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، گرمی ہے کہاں جا رہے ہو، فصلیں پکی ہوئی ہیں کہاں جا رہے ہو۔ اسی کو قرآن کے اندر کہا گیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ۔ ہاں اسی کو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسجد تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے غریبوں کے لیے بنائی ہے، ہم نے ضعیفوں کے لیے بنائی ہے، اور وہ آپ کے پاس بھی آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ اپنے متبرک قدم اس کے اندر رکھ دیجئے۔ چنانچہ آقا کے پاس منافقین اکٹھے ہو کر کے آئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے ایک مسجد ضعیفوں کے لیے تیار کی ہے، کمزوروں کے لیے تیار کی ہے، لیکن میرے آقا نے کہہ دیا ابھی میں سفر کی طرف جا رہا ہوں، لہذا آنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ مسجد نہیں ہے، وہ مسجد ضرار ہے، لوگوں کو اور مؤمنین کو نقصان پہنچانے کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی میرے محبوب آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کا یہ لشکر تبوک کی طرف چل پڑا ہے۔ راستے میں وادی سمود آئی جہاں پر اللہ نے قوم سمود پر عذاب بھیجا تھا۔ میرے اور آپ کے آقا نے اعلان کر دیا صحابہ اکرام کی جماعت اپنے چہروں کو ڈھک لیجئے اور اپنی گردنوں کو جھکا کر کے یہاں سے گزریے، یہاں کے نہ گھروں میں گھسیے گا نہ یہاں کے پانی کو استعمال کیجئے گا۔ لہذا کچھ صحابہ نے پانی لے لیا ہے، کچھ صحابہ نے اس پانی کے ذریعے سے آٹے کو گوندھ لیا۔ میرے اور آپ کے آقا نے اعلان کر دیا یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہذا تمہیں یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے اس پانی کو پھینک دیا جائے، اور جس پانی کے ذریعے سے تم نے آٹا
آٹے کو گوندھ لیا ہے اس آٹے کو اونٹوں کو کھلا دیا جائے، لہذا یہاں سے بالکل اپنے سروں کو جھکا کر کے گزر جائیے گا، کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اللہ کا غصہ نازل ہوا ہے، لہذا یہاں نہ رکنے کی ضرورت ہے نہ ٹھہرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں نہ تنہا سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ساتھ ساتھ چلنا ہے، کسی کے ساتھ آگے کی طرف چلنا ہے، تنہا سفر نہ کرنا، ورنہ وہ خود اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے۔ لہذا کچھ صحابہ نے الگ سفر کرنے کی کوشش کی تو ایک صحابی کا دم گھٹ گیا، میرے اور آپ کے آقا نے ان کو دم کیا تو وہ درست ہو گئے۔ دوسرے صحابی الگ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی تیز ہوا آئی کہ انہیں وادی طے کے اندر لے جا کر کے ڈال دیا۔ بعد میں جب تبوک ہو گیا وہ بیچارے بچھڑتے راستہ معلوم کرتے بعد میں مدینہ کے اندر پہنچے۔ میرے آقا نے سختی سے منع کیا تھا۔ جن بستیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے ان سے بچنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ جہاں اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے نہ وہاں اچھوں کو چھوڑتا ہے نہ بروں کو چھوڑتا ہے۔ اس لیے صحابہ کو سختی سے منع کیا۔ میں مختصر سی گفتگو چلتے چلا جا رہا ہوں، لہذا میرے بھائی یہ تبوک کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہاں پر جا کر کے دیکھا کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ دشمنوں کے دلوں کے اندر اللہ نے رعب ڈال دیا کہ آخر کون لوگ ہیں، انہیں خبر کون دیتا ہے اور انہیں ہماری تیاری کی خبر کیسے ملی، لہذا وہ بغیر مقابلہ کیے ہوئے اپنے شہروں میں اور اپنے قلعوں میں روانہ ہو گئے۔ میرے اور آپ کے آقا نے مقابلہ مناسب نہ سمجھا اور کہا صحابہ اکرام کی جماعت ہم یہیں سے واپس لوٹیں گے۔ 20 دن تقریباً آپ تبوک میں رہے ہیں، کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ میں نے گزشتہ ہفتے بتلایا کہ اللہ کے نبی نے حضرت خالد ابن ولید کو 420 صحابہ کا ایک دستہ دے کر کے، ہاں ایک گورنر ہے، ایک فرما روا ہے جو عقیدر نام کا ہے، وہ ہو سکتا ہے تمہارے مقابلے کے لیے آئے، لہذا وہ پلا جگہ پر شکار کر رہا ہوگا۔ اے خالد بن ولید جاؤ، اگر وہ سیدھی طرح آئے تو لے آنا اور اگر نہ آئے تو قتل کر دینا، اور اگر وہ میرے پاس حاضر ہونے کے لیے تیار ہو جائے تو اس کو عزت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ لے کر کے آنا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید پہنچے ہیں، عقیدر اپنی فصیل پر بیٹھا ہوا ہے، بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، ایک نیل گائے کا بچہ ہوتا ہے، یہ اس کے شکار کے لیے چلا، پیچھے سے حضرت خالد بن ولید نے پکڑ لیا، کہا عقیدر میں تمہیں قتل نہیں کروں گا اس شرط پر کہ تم میرے آقا کے سامنے حاضر ہونے کا ارادہ کرو گے۔ چنانچہ اس نے منظور کر لیا، اللہ کے نبی کے سامنے لایا گیا، عقیدر نے آ کر کے کچھ جزیے کے تعلق سے بات منظور کر لی اور مذاکرہ کر لیا، معاہدہ کر لیا، لہذا یہاں کوئی مقابلہ نہیں ہوا، یہاں نہ آپس میں خون ریزی ہوئی ہے، صرف یہ 20 دن کے اندر یہ قافلہ اب مدینے کی طرف واپس لوٹ رہا ہے، کوئی مقابلہ نہیں۔ جیسے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ کے لیے روانہ ہوئے، پہنچنے والے ہیں، سب سے پہلے حکم دیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ اے نبی جی وہ مسجد نہیں ہے، مسجد نہیں ہے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا نے صحابہ کو بلایا، 2 صحابی کو ذمہ داری دی کہ جاؤ اس مسجد کو جلا دیا جائے، کیونکہ وہ مسجد اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہے، وہ مسجد تقوی اور طہارت پر بھی قائم نہیں ہے، وہ مسجد صرف اور صرف مومنوں کے اندر تفریق ڈالنے کے لیے ہے، ان کے اندر فساد پیدا کرنے کے لیے ہے، لہذا اس مسجد کو جلا دیا جائے، اس مسجد کو تہس نہس کر دیا جائے، اور وہ مسجد نہیں ہے بلکہ نقصان پہنچانے کی جگہ ہے۔ مسجد تو مسجد قباء ہے جس کی بنیاد اللہ نے تقوی پر اور صحابہ نے اس کی تقوی پر بنیاد رکھی ہے۔ آپ اس کے اندر جائیے گا، آپ کو مسجد ضرار کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، لہذا مدینے میں آنے کے بعد سب سے پہلا حکم اس مسجد کو جلانے کا دیا ہے، کیونکہ نماز کے لیے نہیں ہے، وہ تقوی اور طہارت کے لیے نہیں ہے، وہ صرف لوگوں میں فساد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ مسجدیں جو میری اور آپ کی بنی ہوئی ہیں، ان کو لڑائی اور جھگڑے کی جگہ نہ بنائی جائے، ان کو فتنے اور فساد کی جگہ نہ بنائی جائے، ان میں آپس میں چغل خوری کی جگہ نہ بنائی جائے، ان کو آپس میں پارٹی بندیوں میں نہ تولا جائے، بلکہ مسجدیں
صرف نماز کے لیے ہیں، یہ مسجدیں صرف تسبیحات کے لیے ہیں، یہ مسجدیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہیں، یہ مسجدیں صرف اللہ کو منانے کے لیے ہیں، اپنی پریشانیاں اپنے اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے ہیں۔ یہاں ذکر کے حلقے ہوں، یہاں تعلیم کے حلقے ہوں، یہاں صرف صلح کی باتیں ہوں۔ اگر ان میں جھگڑوں کی باتیں ہوں گی، ان میں پارٹیوں کی باتیں ہوں گی، تو پھر یہ مسجدیں تقوی والی نہیں، یہ مسجدیں اللہ کے غصے والی شمار کی جائیں گی۔ اس لیے مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ کسی کی برائی، کسی کی چغلی، کسی کے خلاف پارٹی بندی، کسی کے خلاف مشورے ان مسجدوں میں نہیں، بلکہ یہاں سے صرف محبت کی باتیں ہونی چاہیے، یہاں سے صرف صلح کی باتیں ہونی چاہیے، یہاں سے صرف اتحاد اور اتفاق کی گفتگو ہونی چاہیے، یہاں صرف اللہ کے نبی کی وراثت بٹنی چاہیے۔ اور میرے اور آپ کے آقا کی وراثت صرف علم دین ہے، میرے اور آپ کے آقا کی وراثت صرف قرآن اور حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی اور گفتگو نہ تنہائی میں نہ سب کے سامنے ان مسجدوں میں ہونی چاہیے۔ خیر، میرے اور آپ کے آقا محمد عربی مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، مدینے کے اندر تشریف لائے۔ اب کچھ منافقین ہیں جو جانے سے صحابہ کو روک رہے تھے، جو خود بھی رک گئے تھے، لہذا وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، ہمیں فلا فلا مجبوری تھی۔ میرے اور آپ کے آقا کو سب معلوم ہے، جو بھی سامنے آتا اور آ کر کے کہتا اللہ کے نبی مجھے یہ مجبوری تھی، کہا ٹھیک ہے چلے جائیے۔ دوسرے آ کر کے کہتے میرے پیٹ میں درد تھا یا بخار تھا، اللہ کے نبی اس کو بھی کہتے آپ چلے جائیے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، آپ چلے جائیے۔ لیکن ان کے بہکائے میں کچھ ایسے صحابہ بھی تھے، جب منافقین اپنے آپ کو روک رہے تھے تو کچھ ایسے ایمان والے صحابہ، کچھ ایسے یقین والے صحابہ، ان میں بڑے بڑے ایمان والے، ہاں ان کے بہکائے میں نہیں بلکہ خود ہی سستی اور آلکس میں آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نام آتا ہے کعب بن مالک کا، دوسرا نام آتا ہے ہلال ابن امیہ کا، اور تیسرا نام آتا ہے مرارہ بن ربیع۔ یہ تین صحابی ہیں جو بالکل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں لیکن سستی کی وجہ سے رہ جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بڑے سارے صحابہ تھے لیکن سب وقفہ در وقفہ پہنچ گئے، قربان جاؤں ان کی محبتوں پر۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفاری ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا اونٹ ذرا سا کمزور ہے، میرا اونٹ ذرا سا لاغر ہے، لہذا جب یہ قافلہ اللہ کے نبی کا جا چکا تو میرے دل کے اندر خیال آیا کیوں نہ میں 2-4 دن اپنے اونٹ کی دیکھ بھال کروں تاکہ وہ تکڑا ہو جائے، تاکہ وہ تندرست ہو جائے۔ لہذا جب 2-4 دن میں نے اس پر محنت کی اور اس کو کوئی فربہ نہیں محسوس ہوا تو میں نے اس سے سامان اتارا اور اتار کر کے اپنے بدن پر اس کو رکھا اور پیدل 700 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں۔ کتنے کلومیٹر؟ پیدل سفر کر رہے ہیں۔ اگر اس اونٹ کے چکر میں رہ گیا تو کہیں میرا سفر نہ چھوٹ جائے۔ ایسے سامان اپنے بدن پر لادا اور چل دیے۔ میرے اور آپ کے آقا نے تبوک کے موقع پر دیکھا کون آ رہا ہے، میرے اور آپ کے آقا نے خود ہی ارشاد فرمایا یہ ابو ذر ہوگا، یہ ابو ذر ہوگا، یہ تنہائی چل پڑا ہے، یہ تنہائی دنیا میں رہے گا، یہ تنہائی دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ یہ بات میرے اللہ کو قبول ہوئی تو جب اس دنیا سے حضرت ابو ذر غفاری جا رہے ہیں، کوئی نہیں ہے، بیابان جنگل ہے، بیوی ہے اور صرف حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ چنانچہ جب بیمار ہوئے تو بیوی رونے لگی، ابو ذر میں کیسے تمہیں کفن دوں گی؟ ابو ذر کوئی کفن کا انتظام نہیں ہے، ابو ذر میں کیسے تمہیں دفن کروں گی، کیسے قبر کا انتظام کروں گی؟ کہا او اللہ کی بندی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے آقا نے خوشخبری سنائی تھی، ابو ذر تم دنیا سے رخصت ہوگے تنہا، لیکن ایک جماعت آئے گی جو تمہارے کفن اور دفن کا انتظام کرے گی۔ اے میری بیوی ذرا دیکھنا کوئی قافلہ آ رہا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے قافلے کو لے کر ادھر سے گزر رہے تھے، بیوی نے آواز دی، بیوی نے کہا ادھر آ جاؤ، اللہ کے نبی کا صحابی اس دنیا سے جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا ابو ذر ہیں، رب کعبہ کی قسم ان کے بارے میں تو آقا نے ایسے ہی کہا تھا کہ دنیا سے تنہا جائیں گے۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے نبی تبوک میں پہنچ گئے
یہ بھی رک گئے تھے، آج نہیں کل چلوں گا، کل نہیں پرسوں چلوں گا۔ گرمی کی شدت ہے، پہلے چھپر بنا لیا کرتے تھے، ان چھپروں میں ہمارے گاؤں کے دیہاتی لوگ پانی چھڑک لیا کرتے تھے دوپہری کے وقت میں، اس پانی کو چھڑک کر کے پھر وہاں ٹھنڈ سی ہو جایا کرتی تھی، پھر آرام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شدت کی دوپہری ہے، میری بیویوں نے میرے لیے پانی کا انتظام کر دیا، پانی چھڑک دیا، چھپر کو بھی بھگو دیا اور میرے لیے اچھا بستر دوپہری میں نرم تیار کر دیا۔ میں جیسے ہی بسترے کی طرف کو چلا تو میرے دل میں خیال آیا، ابو خیثمہ، اللہ کے نبی تو تبوک میں اس گرمی کی لو میں، اس ہوا کی لو میں، اس شدید گرمی میں کفار سے مقابلہ کر رہے ہیں اور تو نرم بستر پر سو رہا ہے۔ اتنا سوچنا تھا کہ فوراً اٹھے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے۔ میرے آقا نے دیکھتے ہی دعائے خیر عطا فرمائی۔ بعد میں بھی گئے ہیں صحابہ، لیکن کچھ صحابی ہیں جن کا میں نے ابھی تینوں کا نام لیا، وہ رہ گئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ رہ گئے تھے صحابی۔ اب جب تمام کے تمام منافقین اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا عذر بیان کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے آقا کسی کا عذر نہیں کاٹتے۔ اگر کوئی کہتا مجھے یہ پریشانی تھی، میرے آقا فرماتے ٹھیک ہے چلے جائیے۔ کوئی جو بھی عذر پیش کرتا، میرے اور آپ کے آقا اس کے عذر کو کاٹتے نہیں ہیں بلکہ معاف کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، صحیح کے اندر موجود ہے اور خاص طور سے بخاری شریف کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے، ذرا سنتے چلے جائیں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب تبوک کا اعلان ہوا، میں چاہتا تھا چلنے کے لیے، کیونکہ کوئی بھی غزوہ ایسا باقی نہیں تھا کہ جس میں میں اپنے آقا کے ساتھ نہیں تھا، صرف بدر کے علاوہ۔ ہاں، اس کے علاوہ حضرت کعب بن مالک کے علاوہ مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی کوئی سے غزوے سے نہ رکا تھا، لیکن پتہ نہیں تبوک کے معاملے میں کیا ہو رہا تھا، صرف یہی ہمارا خیال تھا کہ آج نہیں ہم کل چلیں گے، کل نہیں ہم پرسوں چلیں گے۔ ارے کیونکہ کعب بن مالک کہتے ہیں میں اس وقت بڑا مالدار تھا، مجھے سواری کا انتظام کرنے میں دیر نہیں لگتی، مجھے کھانے پینے کا انتظام کرنے میں دیر نہیں لگتی، صرف اسی سوچ نے مجھے روکے رکھا۔ تمام صحابہ جتنے تبوک کا موقع قریب آ رہا تھا، تمام صحابہ اپنی اپنی تیاری کر رہے ہیں، اپنی اپنی جان اور مال کو اکٹھا کر رہے ہیں، لہذا میرے دل کے اندر یہی خیال تھا، ارے تم تو مالدار ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے، لہذا وقت کے وقت تیاری کریں گے اور اللہ کے نبی کے ساتھ چل دیں گے۔ یہاں تک کہ تبوک کا دن آ گیا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے چل پڑے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ کیوں نہ ابھی جب اللہ کے نبی کسی مقام پر پہنچیں گے تو کل جا کر کے اپنا تیز گھوڑا لوں گا اور جا کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ مل جاؤں گا، لیکن ایک دن گزر گیا، کوئی تیاری نہ کی میں کر سکا، دوسرا دن آیا میں کوئی تیاری نہ کر سکا، تیسرا دن آیا صرف اس سوچ میں کہ کل پرسوں میں تیاری کر لوں گا، یہاں تک کہ 20 دن ہو گئے اور میرے اور آپ کے آقا تبوک سے مدینہ واپس آ گئے۔ تمام لوگ عذر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے آواز لگائی، کعب کہاں ہیں؟ وہاں بھی معلوم کیا تھا تبوک میں، صحابہ کعب کہاں ہیں، نظر نہیں آتے۔ کسی نے کچھ کہا، دوسرے صحابی نے کر دیا نہیں نہیں انہیں کوئی مجبوری ہوئی ہوگی، ورنہ وہ کوئی آج تک کسی غزوے میں نہیں رکے ہیں۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک جب لوگ اپنے اپنے عذر بیان کر رہے تھے تو یہ بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے میرے دل میں بھی خیال آ رہے تھے کہ تو بھی کوئی عذر بیان کر دے، تو بھی کوئی جھوٹ موٹ کا بہانہ بنا دے، لہذا لیکن دل میں خیال آیا ارے آقا کو سب معلوم ہو جائے گا، آقا کے یہاں جھوٹ چلنے والا نہیں ہے، آقا کے یہاں بہانہ چلنے والا نہیں ہے، اگر تو اب جھوٹ بول کر کے بچ بھی گیا تو اللہ جبرائیل کے ذریعے کہوا لے گا کہ اس طرح سے کعب نے جھوٹ بولا ہے اور پھر میری خیر نہیں۔ چنانچہ میں بار بار عذر اور بہانے تلاش کرتا ہوں لیکن پھر اپنے دل میں ختم کر دیتا ہوں۔ آخر میں میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر کے صرف اور صرف سچ بولنا ہے، اور الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انشاءاللہ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ اس کو پھنساتا ہے۔ لہذا ان کے دل میں خیال آیا کہ صرف اب سچ بولنا ہے۔ چنانچہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت کعب بن مالک اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، سلام کرتے ہیں، میرے آقا سلام کا جواب دے دیتے ہیں، کعب ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلے؟ چنانچہ حضرت کعب کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر میرے سامنے کوئی دنیا دار بیٹھا ہوا ہوتا تو شاید میں ادھر ادھر کی باتیں کر لیتا، لیکن آپ دونوں جہان کے سردار ہیں، آقا میں منافق نہیں ہوں، آقا میں کافر بھی نہیں ہوں، ہاں اور آقا میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہے، صرف اپنی سستی کی وجہ سے رک گیا تھا، صرف اپنی کاہلی کی وجہ سے رک گیا تھا۔ چنانچہ آقا نے ارشاد فرمایا ہاں کعب پھر تو لوٹ جاؤ، اب تمہارا فیصلہ اللہ ہی کرے گا، اب تمہارے لیے جو بھی فیصلہ اتارے جائے گا وہ اللہ کی طرف سے اترے گا۔ اور صحابہ میں اعلان کر دیا یہ کوئی کعب کی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے، ہلال ابن امیہ کی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے، مرارہ بن ربیع کی یہ چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے، انہوں نے اللہ کے حکم کو ماننے کے اندر سستی کی ہے۔ ہاں لہذا تمام صحابہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ کوئی ان تینوں حضرات سے جب تک اللہ کا حکم نازل نہ ہو جائے کوئی ان سے گفتگو نہیں کرے گا۔ کوئی بات نہیں کرے گا ان سے۔ حضرت کعب روتے ہوئے چل دیے۔ راستے میں کسی نے خبر دی آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ دو صحابی اور بھی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے یہ سزا دی ہے، کوئی کعبے کے اندر مدینے کے اندر کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی بھی صحابی۔ پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، یہ کیسی سزا دی جا رہی ہے؟ جا کر کے اپنے مکان پر بیٹھ گئے۔ جو بھی صحابی ملتا ہے سلام کرتے ہیں، کوئی سلام کا جواب تک نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی کی بات پر تمام صحابہ عمل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت کعب بن مالک ایک دن کہتے ہیں میں اپنے دوست جو مجھے جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک باغ ہے، میں ان کے باغ کے اندر گیا، میں نے جا کر کے سلام کیا، قتادہ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، ابو قتادہ نے میرے سلام کا بھی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ میں ان کو قسم دینے لگا ابو قتادہ تم تو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، تم سے میرا خونی رشتہ بھی ہے، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کوئی جواب نہیں۔ ابو قتادہ بتاتے کیوں نہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ ابو قتادہ کیا ہو گیا جو تم میرے جگری دوست تھے لیکن تمہیں ابھی آج کل میں کیا ہو گیا مجھ سے گفتگو نہیں کرتے؟ حضرت ابو قتادہ صرف اتنا کہتے ہیں اللہ اور اس کا محبوب زیادہ جانتے ہیں، اتنا کہتے ہی ہاں حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں روتا ہوا باغ سے نکل آیا اور باغ سے نکلنے کے بعد میں گھر کے اندر پہنچا، میں نے اپنی بیوی کو جا کر کے دیکھا، بیوی نے بھی مجھ سے نظریں پھیر لی اور بات نہیں کرتی، ہاں کوئی گفتگو نہیں کرتی، لہذا نہ بیوی بات کرتی ہے نہ کوئی صحابی بات کرتا ہے، یہاں تک کہ مجھ سے لین دین بھی ختم ہو گیا، میں کہیں جاتا ہوں سلام کرتا ہوں کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، ہاں کوئی جواب کچھ بھی نہیں دیتا، صرف یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ ایسا وقت کہ مجھ پر بڑا بھاری گزر رہا تھا، اور خالی ایک ہی صحابی پر نہیں بلکہ تینوں صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ گھر میں جا کر کے نظر بند ہو گئے، 40 دن گزر گئے، کوئی بات نہیں کرتا، یہاں تک کہ جب 40 دن گزر گئے اب اللہ کے نبی کی طرف سے ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کے حضرت کعب کے گھر میں کہتے ہیں اب تمہیں اپنی بیوی سے بھی دور رہنا ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کیا طلاق دینے کا حکم ہے؟ لیکن صحابی کہتے ہیں نہیں طلاق کا حکم نہیں ہے بلکہ بیوی سے دور رہنا، بات نہیں کرنی ہے۔ چنانچہ یہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں تو جوان تھا، میں تو برداشت کر سکتا تھا، لیکن جو اور دو صحابی تھے وہ ضعیف ہو چکے تھے، وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، ان کی بیویاں روتی ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا نبی اللہ کعب بوڑھے ہیں، کعب مرارہ بن ربیع، ہلال ابن امیہ یہ بوڑھے ہیں، اللہ کے نبی ذرا خدمت کی اجازت دے دیجئے، کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، صرف خدمت کی اجازت دیجئے، ہم ان سے بات تک نہیں کریں گی، ہم ان سے بولیں گی تک نہیں جب تک آپ کی سزا چل رہی ہے۔ یہ ہیں وہ صحابہ
جو اپنے آقا کی ایک ایک ادا پر اس طرح عمل کر کے دکھائیں کہ فرشتے بھی رشک کریں، فخر کریں، کون سی جماعت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اسی اثنا میں، اسی درمیان میں بازار سے گزر رہا ہوں، ایک بہت بڑا تاجر یہ معلوم کرتا ہوا کہ کعب کون ہیں، کعب بن مالک کون ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اشارہ کر دیا، وہ کھڑے ہوئے ہیں، ادھر ہیں۔ چنانچہ وہ میرے پاس آیا، پہلے ادھر ادھر کی گفتگو کرنے لگا، پھر اس نے مجھے ایک خط نکال کر کے دیا جو غسانی بادشاہ کا خط ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے وہ خط کھولا، اس خط میں بادشاہ کی طرف سے فرمان لکھا ہوا ہے، اے کعب ہم نے سنا ہے کہ محمد عربی تم سے بات نہیں کرتے، تمہاری قدر نہیں کرتے، اور جو تمہارے پاس ہنر ہے اس ہنر کی بھی عزت اور قدر نہیں کرتے۔ اے کعب بن مالک اگر تم چاہو تو میرے پاس چلے آؤ، میں تمہارے لیے بادشاہت کا اور گدی کا انتظام کر دوں گا، لہذا تم یہاں چلے آؤ۔ چنانچہ اتنا وہ خط کا دیکھنا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ لوگ ہمارے ایمانوں کا سودا کریں گے، لوگ ہمارے دین کا بھی سودا کریں گے۔ اے اللہ ایسے دن بھی آ جائیں گے، ایسی آزمائش بھی ہونی ہے کہ لوگ ہمارے دین کا سودا کریں گے۔ لہذا اس تاجر کو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں، او چلا جا، مجھے بادشاہت نہیں بلکہ ہمارا دل نبی کی غلامی میں لگتا ہے۔ اور اسی کے سامنے اس خط کو تندور میں ڈال دیا، کہا آپ جواب سمجھ گئے، سیدھے چلے جائیے۔ لیکن سوچتے ہیں کہ کیا ایسے دن آ گئے کہ لوگ اب ہمارے دین کا بھی سودا کریں گے، لوگ ہمارے ایمان کا بھی سودا کریں گے۔ لہذا حضرت کعب بن مالک اس وقت سے اور زیادہ روئے، اور جا کر کے کوئی اور نہیں بلکہ جا کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور جا کر کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ کو یہ رونا اتنا پسند آیا، چنانچہ ایک صحابی آ کر کے کہتے ہیں، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا ہوں، چنانچہ کسی نے اللہ کے نبی پر آیتیں اتر چکی ہیں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اور اس کے علاوہ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یعنی ان تینوں صحابہ کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہو رہا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہم نے سب کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، ہم سب پر مہربان ہو رہے ہیں، انصار پر بھی، مہاجرین پر بھی، سب پر مہربان ہو رہے ہیں۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان تینوں پر بھی ہم مہربان ہو گئے، معاف کر دیا۔ جیسی یہ خوشخبری سنی صحابہ دوڑ پڑے کہ کعب کو ہم بتائیں گے، ان تینوں صحابہ کو ہم بتائیں گے۔ لیکن ایک صحابی پہاڑ پر جس کو کوہ صلا کہا جاتا ہے، وہاں سے کھڑے ہو کر اعلان کر دیتے، یا کعب بن مالک ابشر، کعب بن مالک تمہیں خوشخبری ہو۔ اتنا سنتے ہی میں سجدے میں گر گیا، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ گیا اور شکریہ ادا کرتا رہا۔ جو مجھے خبر دینے کے لیے آئے تھے، اے کعب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آیتیں اتر کر کے آئی ہیں، اللہ نے تمہاری اس بھول کو معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ اتنی خوشی مجھے ہوئی کہ میں نے اپنے بدن کے کپڑے اتارے اور اس کو ہدیہ کر دیے، حالانکہ میرے پاس اور کپڑے نہیں تھے، حالانکہ میرے پاس زیبتن کرنے کے لیے اور کوئی لباس موجود نہیں تھا، لیکن جیسے ہی مجھ کو یہ خبر ملی اور خبر دینے والا میرے سامنے آیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، اور خالی قبول نہیں بلکہ قرآن کی آیتیں بھی تمہارے لیے اتارنی ہیں۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک اس خبر کو سن کر کے کہتے ہیں، میرے بدن پر جو کپڑے تھے میں نے فوراً اتار کر کے ان کو جو مجھے خبر دینے کے لیے آئے تھے میں نے انہیں عطا کر دیے، اور اللہ کے شکریہ میں سجدے میں چلا گیا۔ اور پھر خبر ہوئی کہ آقا تمہیں مسجد کے اندر یاد کر رہے ہیں، آقا تمہیں بلا رہے ہیں۔ چنانچہ میں اتنا سنتے ہی دوڑ پڑا اور دوڑ کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آج آقا جیسے پہلے میرے ساتھ سلوک کرتے تھے، آقا جب میں دیکھتا تھا مجھے نہیں دیکھتے تھے، میں آقا کی طرف چھپ چھپ کر کے دیکھتا تھا، تو آقا جب میں کسی کام میں لگ جاتا تو دیکھتے تھے، لیکن جیسے میں ان کی طرف کو دیکھتا تھا تو اپنی نظریں پھیر لیتے تھے۔ یعنی محبت تھی، نفرت نہیں تھی، بس اللہ کی طرف سے انتظار تھا، بس اللہ کے حکم کے، اللہ کے فیصلے کا انتظار تھا۔ آج جب میں مسجد کے اندر داخل ہوا ہوں تو آقا آج دیکھتے ہی مسکرانے لگے،
آج دیکھتے ہی ان کا چہرہ انور کھلا ہوا ہے۔ چنانچہ آتے سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے مجھے مبارکباد دی۔ اے کعب تمہارے لیے مبارک ہو، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے خلاصی ہو گئی اور تمہاری بھول کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ لہذا پھر آقا نے بھی مجھے خوشخبری سنائی، ہاں کعب اور تینوں صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اتنی خوشی ملی، حضرت کعب فرماتے میں نے کہا آقا آج مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، اس خوشی میں میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تھے خوشی کے طریقے صحابہ کے، یہ تھے خوشی کے طریقے اللہ کو ماننے والوں کے۔ میری اور آپ کی طرح گانے بجانوں سے خوشی نہیں، شیطان راضی ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ میری اور آپ کی طرح خوشی نہیں مناتے، بلکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جب انہیں کوئی خوشخبری ملتی ہے تو وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں، وہ مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ تب بھی اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، ان کو اگر کوئی خوشی ملتی ہے تب بھی اللہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ میری اور آپ کی طرح شیطانیت مچاتے ہوئے نہیں چلتے، وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے نہیں چلتے۔ ہاں آج میں اور آپ خوشی مناتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے اور شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ دیکھ لیجیے اپنے بیاہ شادیوں کو، دیکھ لیجیے الیکشن کی مبارکبادیوں کو، ہاں دیکھ لیجیے شادیوں کے ان موقعوں کو۔ ہاں یہ شادی کا دن خوشی کا ہے، لیکن خوشی میں اللہ کو راضی کرنا ہے، شیطان کو نہیں۔ لیکن میں اور آپ کس کو راضی کرتے ہیں؟ شیطان کو، اللہ کو نہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو میں اور آپ آج استعمال کرتے ہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ سجدے میں گر جائیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں۔ اگر اس نعمت کو بڑھوانا چاہتے ہو تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور اگر چھنوانا چاہتے ہو تو ناشکری کریں، اور یہ ناشکری یہی ہے کہ شیطان کو راضی کیا جاتا ہے۔ لہذا حضرت کعب بن مالک اللہ کے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں، یا نبی اللہ آج میرے لیے اتنا مبارک اور خوشی کا دن ہے، میں غریبوں پر اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے منع کر دیا کہ نہیں، کچھ روک لیجیے اپنے بچوں کے لیے بھی۔ یہ تھے خوشی کے طریقے۔ آج ہم کئی لاکھ روپے الٹی سیدھوں چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، لیکن غریب بیٹیاں نظر نہیں آتی، غریب گھر نظر نہیں آتے۔ میں اور آپ کروڑوں روپے ڈی جے گاجے باجے الٹی سیدھی حرکتوں میں خرچ کرتے ہیں، لیکن غریب گھر ایسے نظر نہیں آتے کہ جن کے اندر کھانے نہیں پکتے، جن کی بیٹیاں جوان ہو گئی، رشتے ناتوں کی کوئی تیاری نہیں ہے، مجھے اور آپ کو وہ گھر نظر نہیں آتے۔ یہ ہیں خوشی منانے کے طریقے۔ خرچ کرو مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اللہ ان الٹی سیدھی حرکتوں سے نہیں، بلکہ اللہ راضی ہوگا اس کی مخلوق پر رحم کیا جائے۔ کوئی خوشی مل جائے تو تمہارے گھر کے دروازے پر کمزوروں کی لائنیں لگی ہوئی ہوں اور لوگ کہہ رہے ہوں آج غریبوں کے لیے لنگر لٹ رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ آج فلاں خوشی ملی ہے۔ لیکن میں اور آپ ان چیزوں پر خرچ نہیں کرتے۔ میرے اور آپ کے تو خوشی کے طریقے وہ شیطانوں والے ہیں، وہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اور پیسہ بھی بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، بہت زیادہ میں اور آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی حضرت کعب سے میرے اور آپ کے آقا نے منع کر دیا، لہذا ان تینوں صحابہ کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ اس لیے بھول اگر کوئی قریب کا آدمی کرتا ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر یہ بھی چاہتے تو کچھ نہ کچھ عذر بیان کر سکتے تھے، کچھ نہ کچھ اپنی مجبوری اللہ کے سامنے رکھ سکتے تھے، لیکن میرے اور آپ کے آقا کے سامنے چونکہ یہ مخلص صحابی ہیں، یہ اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں، یہ اگر ان سے بھول ہو گئی تو بتا دیا آقا کوئی عذر نہیں، ہم سے بھول ہوئی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے بھی فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ اب فیصلہ ایسا اتر کر کے آیا کہ اللہ نے ان کو جنت نعیم عطا کی ہے، اور جنہوں نے جھوٹ موٹ کے فیصلے، جھوٹ موٹ کے عذر اللہ کے نبی کے سامنے بیان کیے تھے، ان کے لیے میرے اللہ نے جہنم کا فیصلہ کیا۔ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، یہ جو بھی کچھ آپ سے آ کر کے کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو دوسروں کو بھی روک رہے تھے، آنے دو، ان کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی دین کا معاملہ آ جائے، شریعت کا معاملہ آ جائے، تو اس میں جھوٹے عذر نہ بیان کرے میں اور آپ۔
نماز نہیں پڑھی؟ ہاں نہیں پڑھی، معذوری ہو گئی تھی، مجبوری ہو گئی تھی، جھوٹ بولتے ہیں اس میں بھی، مسئلہ معلوم کرتے نہیں، چھینٹیں آ گئی تھی، فلاں ہو گیا تھا، میں نے استنجا نہیں کیا، اس طرح کے عذر بیان کرتے ہیں۔ ٹوپی نہیں ہے، خالی ٹوپی کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، راستے میں چل رہا تو چھینٹیں آ گئی، اسی کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، استنجے کے لیے پانی نہیں ملا، میں نے استنجا نہیں کیا اس لیے نماز کئی ٹائم کی چھوڑ دی۔ یہ کوئی عذر ہے؟ معلوم کرو کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ تمہیں علماء مسئلہ بتلائیں گے کہ بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جائے گی، آپ ٹوپی کے بغیر آئیں مسجد کے اندر نماز ہو جائے گی۔ آستینیں کھلی ہوئی اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا، ہو جائے گی، آئیے آپ نماز پڑھنے کے لیے۔ راستے میں چھینٹیں آ گئی تھی، آپ اگر وہ ہلکی چھینٹیں آ جائیے آپ نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک وقت میں آپ کو استنجا کے لیے پانی نہیں ملا، دوسرے وقت میں مل رہا ہے، آپ استنجا کریے اور وضو کر کے آئیے نماز پڑھیے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کہاں سے ہم یہ عذر لے کر کے آتے ہیں؟ اس لیے دین کے معاملے میں جھوٹے عذر پیش نہ کریں، جھوٹے عذر بیان کر کے نہ رکھیں، ورنہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا حل اپنے بندوں کو دے رکھا ہے، ہر چیز کا حل اپنے علماء کے ذریعے سے معلوم کیجئے۔ یہ مجبوری ہے، کیا کرنا ہے، یہ پریشانی ہے، کیا کرنا ہے، ایسا ہو گیا تھا میرے ساتھ۔ یہ علماء اسی لیے تو آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، عذر نہ بیان کیجئے گا۔ اسی لیے میرے بھائی میں اور آپ دین کے لیے کوئی عذر نہ بیان کریں، اور اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی بھول ہو گئی اور مجھ سے اور آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آؤ اللہ کے دربار میں معافی مانگیں، اس پر اکڑ کر کے نہ چلیں، اس پر اکڑ کر کے نہ کھڑے ہوں۔ لہذا میرے بھائی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے اپنے کم علم کے مطابق بیان کیا۔ اب اس کے علاوہ سیرت طیبہ کے دوسرے پہلو ہیں، آپ کا سفر آخرت ہے، آپ سفر آخرت کے لیے کس طریقے سے واقعات پیش آئے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا، آپ کی بیویاں کتنی ہیں، ان سے کس طرح سے نکاح ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے پیش آئے گا، بیٹے کتنے، بیٹیاں کتنی ہیں۔ لہذا اب دوسری یہ ایک سیرت طیبہ کا وہ پہلو تھا جس کو میں اور آپ اکثر بیان کرنے سے، میں اور آپ اکثر اس کو پڑھنے سے کتراتے ہیں۔ لہذا تمام کے تمام غزوات اللہ نے آپ کے سامنے مجھ جیسے کم علم کے ذریعے سے بیان کرائے۔ دعا کریں کہ انشاءاللہ دوسرا جو پہلو سیرت کا بھی ہے اللہ اسے بھی سننے اور سنانے کے لیے میری اور آپ کی عمروں کو اللہ قبول فرمائے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔